We are looking for Harvard University graduate, we are looking for such and such university graduate. What they say, we are looking in our new employees' ability to learn, unlearn and relearn. کہ آپ کی ذہن کے اندر کتنی صلاحیت ہے اس تغیر کا ساتھ دینے کے لیے، اس ڈسرپشن اور انوویشن کا ساتھ دینے کے لیے کہ جو دنیا میں پیدا ہو چکا ہے. ہمارے دور میں جو آپ کے لیے مثال میں دے سکتا ہوں کہ یہ دور کس طرز کا دور ہے کہ کس قدر تیزی سے بدل رہا ہے کہ کہانیوں میں ہم نے پڑھا تھا ڈائناسور جیسی مخلوق ہوتی ہے اور ایک دم غائب ہو گئی تو ہمیں فسانہ لگتا تھا. ہم نے اپنی زندگی میں 2 ڈائناسورز کو مٹتے دیکھا ہے چند سالوں میں یوں، نوکیا اور بلیک بیری، اور کوڈیک کو بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ وہ ڈائناسورز تھے کہ جو اپنی انڈسٹری کے لیڈرز تھے. 70 to 80% مارکیٹ شیئر تھا، لیکن چند سالوں کے اندر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. کیوں؟ کہ وہ اپنی وہ ایجلٹی نہیں شو کر سکے کہ جو انوائرمنٹ کے اندر، مارکیٹ پلیس کے اندر چینجز ہو رہی تھیں ان کے ساتھ خود کو الائن کر سکتے. So they kept a steady course while the market was changing, they became irrelevant. اور ہسٹری نے ان کو ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا. So this is the agility that today nations also need to have. And if Pakistan can have that agility, given our young population, there is no reason کہ ہم 2047 میں انڈیا کو بائی لیپس اینڈ باؤنڈس پیچھے چھوڑ کے نہ صرف ساؤتھ ایشیا کی بلکہ ایشیا کی ون آف دا ٹاپ اکانومیز میں شامل ہو سکیں. سو دس از دا کویسچن. وی آر ایٹ این انفلیکشن پوائنٹ کہ ایک راستہ ہے جو ہمیں بلندی کی طرف لے کے جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس چوتھی اڑان کو مستقل پائیدار کر لیا. لیکن اگر ہم نے وہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ if you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. And if you want to stop getting what you are getting, you have to stop doing what you are doing. تو پھر اپنے اطوار بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی چوائسز بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے فیصلے درست کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا پاکستان ڈز ناٹ ہیو دیٹ مارجن آف ایرر. اب ہمیں ایک اسٹڈی کورس کے ساتھ وی ہیو ٹو ٹرن آور سیلوز انٹو این اکنامک نیشن. وی ہیو لیوڈ لانگ فار ایز اے پولیٹیکل نیشن. 20th century was political ideology century. 21st century is a century of economic ideologies. آج دنیا کی جو درجے بندی ہے اس میں وہ آپ کے نظریات کو نہیں دیکھتے. 20ویں صدی میں دیکھتے تھے کہ کون ڈیموکریٹک کنٹری ہے، کون کمیونسٹ ہے، کون نان الائنڈ ہے، کون کیا ہے. آج کیا دنیا کے کلبز ہیں؟ G7، G20، G77. ان کلبز میں، اس گروپنگ میں شامل ہونے کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ واٹ از یور پر کیپٹا انکم. آپ کی جی ڈی پی کی کیا طاقت ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ آپ بادشاہت ہیں، آپ ون پارٹی رول ہیں، آپ ڈیموکریسی ہیں، آپ ملٹی پارٹی سسٹم ہے، کیا ہے. ایز لانگ ایز یو کین شو واٹ از یور پر کیپٹا انکم اور ہائیسٹ انکم ہے تو آپ G7 کے ممبر ہیں، اس کے بعد G20 کے ممبر ہیں. So that is where we need to go. اور یہ کس چیز سے آتی ہے؟ 3 چیزیں ہیں جو دنیا میں ڈرائیورز ہیں. 1، آپ کی معیشت میں ویلتھ کریشن کی کیا صلاحیت ہے. کین یو کریٹ ویلتھ. نمبر 2، ہاؤ کمپیٹیٹیو یو آر ان دا پروسیس آف ویلتھ کریشن. آپ ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے تو آپ تسلسل سسٹینڈ ویلتھ کریشن نہیں کر سکیں گے. So to be competitive, you have to have high standards of productivity, high standards of quality, and very high degree of innovation so that you can change with the times. And 3, how well are you distributing that wealth so that within society you have an equitable or inclusive development rather than you create inequality with that wealth creation جس سے کہ زلزلہ آئے اور سب چیزیں گر جائیں. یہ وہ نئے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کے اوپر ساری قومیں اپنے آپ کو استوار کر رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہم بھی اب الف لیلہ کی کہانیوں سے متاثر ہونے کی بجائے حقیقت کے اوپر، ریشنالٹی کے اوپر اپنی چوائسز اور فیصلے کریں
چونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اکنامکس از آل اباؤٹ کس طریقے سے لوگ اپنے وسائل کے استعمال کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور اسی سے ان کا مستقبل کا انحصار ہوتا ہے. اب پاکستان میں آپ کے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، میں 2-3 چیزیں آپ کو کانٹیکسچلائز کرنے کے لیے ضرور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر حکومت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا. ایک بڑی باہر بیٹھ کے فرسٹریشن ہوتی ہے. ہمارا ایک پروگرام ہے ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز، جس میں اب ہم ہر سال 40 بہترین نوجوان سلیکٹ کرتے ہیں، فریش گریجویٹس، اینڈ وی گیو دیم پبلک پالیسی ٹریننگ فار 1 ایئر. اور الحمدللہ اس میں بڑے اچھے پاکستان کے اور آئی وی لیگ کے پڑھے ہوئے گریجویٹس بھی سب آتے ہیں. تو ون تھنگ دے ٹیل اس وین دے لیو آفٹر اے فیلوشپ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس 1 سال میں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ حکومت کتنی بے بس اور مجبور ہوتی ہے اور اس کے ٹریڈ آفس کیا ہوتے ہیں. چونکہ ہم باہر بیٹھ کے یہ سوچتے ہوتے تھے کہ بھئی حکومت یہ کیوں نہیں کرتی، یہ کیوں نہیں کرتی، یہ کیوں نہیں کرتی. اب اگر آپ کے 1000 روپے کے مسائل ہیں اور آپ کی آمدن 100 روپے ہے، تو اب آپ ان 100 روپے کو کبھی بھی 1000 روپے کے اوپر پورا نہیں لا سکتے. یا تو آپ 10-10 روپے تقسیم کریں گے، اگر وہ کریں گے تو پھر آپ سب کے لیے غیر تسلی بخش کارکردگی کر رہے ہیں، یا آپ کچھ سیکٹرز پہ فوکس کریں گے، کچھ کو نظر انداز کرنے پہ مجبور ہوں گے، تب بھی آپ پہ تنقید ہوگی. سو دیر از آلویز اے ٹریڈ آف ٹل سچ ٹائم کہ یو ہیو انف ریسورسز کہ جس سے آپ اپنے مسائل کے لیے وہ وسائل فراہم کر سکیں جو وہ تقاضا کرتے ہیں. اب جیسے ابھی ریکٹر صاحب نے کہا کہ وی انفارچونیٹلی ہیو ون آف دا لوئسٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیوز ان دا ورلڈ. 9.5-10% پہ ہماری ہے، جبکہ جو کامیاب ممالک ہیں وہ کم سے کم 16-18-20-22% پہ ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے ریشیو پہ. تو لہٰذا دے جنریٹ دیر ریسورسز اور اس کے نتیجے میں ان کے وسائل ہوتے ہیں جس سے کہ وہ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. دوسری ہماری بڑی چیلنج یہ ہے کہ ہم نے جب کہ دوسری قوموں نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے طریقے کو اپنایا، ہم 70 سالوں میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ کامیاب نہیں ہو سکے. لہٰذا جب بھی ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے لارجلی اس کے ڈرائیورز کنزمپشن یا امپورٹس کے اوپر رہے ہیں، اور جی ڈی پی جو ہی 6% جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مگرمچھ کی طرح منہ کھول لیتا ہے، اور پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اس امپورٹ کو کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر آپ کی گروتھ بھی کریش کر جاتی ہے. سو یہ ایک بڑا بوم اینڈ بس سائیکل ہے جس کے اوپر ہم آج تک چلتے آئے ہیں. اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایکسپورٹ اینڈ مور ایکسپورٹ، کہ ہمیں ہنگامی طور پہ پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ نیشن بنانا ہے، اور $32 ارب سے ہم $100 ارب کتنے سالوں میں جائیں گے، اس پر ہمارے مستقبل کی کارکردگی کا انحصار ہے. اگر یہ 32 سے $100 ارب کا ہم نے سفر 15 سالوں میں کیا تو پھر ہمیں مشکلات سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن اگر ہم نے آئندہ 8-10 سالوں میں $100 ارب کے کراس کر لیا مارک کو، تو پھر ایک مومنٹم ہو جائے گا جس سے اگلے $100 ارب انشاءاللہ اتنے سال نہیں لگیں گے، وہ بھی ہم 5-10 سالوں میں پیدا کر سکتے ہیں. دین پاکستان کین ٹیک آف ایک اسٹڈی گروتھ کے ساتھ. لہٰذا ہماری جی ڈی پی گروتھ ناؤ ہیز ٹو بی ٹائڈ ود دا گروتھ ان ایکسپورٹس. ہم جتنی ایکسپورٹ کریں اس حساب سے گرو کریں تاکہ ہم اسے سسٹین کر سکیں. اسی طرح جتنی ہم اپنے ملک کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اتنی ہم گروتھ کریں تاکہ ہم اس گروتھ کی ڈیمانڈ کو میٹ اپنے وسائل سے کریں، نہ یہ کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں، دوستوں کے پاس جائیں کہ آپ ہمارے قرضے رول اوور کریں، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم اپنے ڈالر ادا نہیں کر سکتے. تو دا نیشن ہیز ٹو ناؤ ہیو ویری ایکسٹرنل فوکس. ہر نوجوان جو ہے وہ ایک ایکسپورٹر بنے، جیسے کوریا نے کیا، ملیشیا نے کیا، چائنا نے کیا. گھر گھر ایکسپورٹ انڈسٹری کھل گئی. ہر بندے نے یہ سوچا کہ میں دنیا میں کیا بیچ سکتا ہوں، میں دنیا کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور آج ای کامرس نے تو ایک اپرچونٹی پیدا کر دی ہے کہ آپ گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر
اپنی مصنوعات کو بیچ سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس تیزی کے ساتھ پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بنائیں, اور یہی ہماری اب کوشش ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کریں, ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مراعات کریں, تاکہ ہمارا ایکسپورٹ کا انجن جو ہے, جو زنگ آلود ہو چکا ہے, اس کو ہم تیزی کے ساتھ موقع دے کے وہ آگے بڑھیں. دوسرا بڑا چیلنج جو ہم نے اڑان پاکستان میں رکھا ہے, ہمارے سامنے ہے, اور جو دنیا میں ہر معیشت کو اب درپیش ہے, وہ یہ کہ دنیا زرعی معیشت سے, انڈسٹریل اکانومی سے اب ایک ٹیکنو اکانومی میں تبدیل ہو چکی ہے. سو وی ہیو انٹرڈ این ایج آف ٹیکنالوجی ڈریون اکانومی, جس میں 4th 5th انڈسٹریل ریولوشن ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بگ ڈیٹا ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, اس میں بایو ٹیکنالوجی ہے, اس میں بایو سائنسز ہیں, یہ ساری نئے, اس میں مین میڈ مٹیریلز ہیں. یہ سب مکمل طور پہ ہر اس پروڈکشن کے نظام کو جو انڈسٹریل اکانومی کا تھا ری رائٹ کر رہے ہیں. سو لہٰذا اب کسی بھی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس قدر تیزی سے ان نئے ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرے, اور اسی سوچ کے تحت جیسے ریکٹر صاحب نے کہا کہ ویژن 2025 میں ہی ہم نے 2017 میں وی سیٹ اپ نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ, نیشنل سینٹر فار آٹومیشن اینڈ روبوٹکس, نیشنل سینٹر فار سائبر سیکورٹی, نیشنل سینٹر فار جینومکس, نیشنل سینٹر فار سیٹلائٹ اینڈ GIS ٹیکنالوجیز, اور نیشنل سینٹر فار اپلائیڈ میتھمیٹکس. یہ ہم بنا گئے تھے, لیکن نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی جو بجٹڈ تھا وہ پھر تبدیلی کی وجہ سے نہیں بن سکا. لیکن اس سال وی آر سیٹنگ اپ نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی اینڈ نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مستقبل کو ڈیفائن کریں گی. اور ان میں سے ہر سینٹر کے ساتھ ہم نے 8-8 10-10 انجینئرنگ یونیورسٹیز کی لیبز اٹیچ کی, جس سے یہ نیشن وائڈ نیٹ ورک آف ریسرچرز بنے, اور ان کو ہم نے